نون لیگیوں کو تو آج مطلب آج کا دن ہی نون لیگیوں کا ہے نا. جیسے کل وہ کہہ رہے تھے چاند رات ہے، تو آج تو عید ہو گئی نا نون لیگ والوں کی، کیونکہ ان کا محبوب لیڈر نواز شریف وطن واپس آ چکا ہے، ان کی پلیٹلیٹس بھی واپس ہو چکی ہیں، ان کی صحت بھی بحال ہو چکی ہے. جس طریقے سے ماشاءاللہ آج ہم نے ان کے رنگ روپ دیکھے تو بڑے ایک صحت مند نظر آ رہے تھے. اور صرف یہ نہیں ہے بلکہ اب نواز شریف کو جو پورٹرے کیا جا رہا ہے وہ امید پاکستان کے نام سے پورٹرے کیا جائے، امید پاکستان کا برانڈ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، یعنی کہ ہوپ فار پاکستان. تو کیا واقعی نواز شریف پاکستان کی ہوپ بن پائیں گے یا نہیں بن پائیں گے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو ہم تلاش کریں گے. لیکن یہ پھر خود نواز شریف بھی اس کا جو ہے وہ مظاہرہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ پاکستان نے واقعی جو اس سے امید لگا رہے ہیں کہ وہ واقعی اس پہ پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے. لیکن بات ایک بڑی سادہ سی ہے اور حقیقت بات ہے، اگرچہ حقیقت باتیں بڑی کڑوی بھی ہوتی ہیں. بات یہ ہے کہ نواز شریف نے جو ہے وہ ایک ڈیل کی ہے، سمپل سی بات ہے، اور ایک ارینجمنٹ، چلو آپ اسے ڈیل ایک غیر مناسب لفظ آپ اسے کہہ سکتے ہو، اس کا ایک جو جمہوری میننگز ہیں وہ تھوڑے سے اور نکلتے ہیں تو ہم ارینجمنٹ کا لفظ یوز کر لیتے ہیں. تو ارینجمنٹ کا لفظ تو آج کل نون لیگ والے بھی اس کو قابل قبول سمجھ رہے ہیں نا. تو نواز شریف نے ارینجمنٹ کی ہے، اور یہ ارینجمنٹ ہوئی کس سے ہے؟ انہی مالکوں سے ہوئی ہے جو اب نواز شریف کی مالکی کر رہے ہیں. سمپل سی بات ہے، وہی مالک ہیں اور وہی مالکی کر رہے ہیں. تو نواز شریف نے سمجھ لیا کہ عوام تو اب میری مالکی نہیں کرے گی، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ عوام میں اب نواز شریف کا وہ تاثر وہ چیز نہیں بچی. یہ حقیقت ہے کہ جب سے مشکل وقت تھا، جب عوام میں اسٹے کرنے کا وقت تھا، تو اس ٹائم نواز شریف کی صحت جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتی تھی، تو وطن سے باہر چلے گئے تھے. اب جب واپس آ رہے ہیں تو وہ سپیس جو ہے وہ نواز شریف کو مل نہیں پا رہی عوام کے اندر. عوام میں مقبولیت والی جو سپیس تھی وہ بھی شاید خاص نہیں ہے. تو اسی وجہ سے اب آرٹیفیشلی ایک چیز کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے، پیش کیا جا رہا ہے، اور جس میں ریاست بھی لگی ہوئی ہے، ریاست کے ادارے بھی مسلسل اس پہ کارگر ہیں، مطلب اپنی اٹیمپٹس کر رہے ہیں، اور نگران سیٹ اپ بھی مکمل نواز شریف کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. جس طریقے سے آج نواز شریف آئے، ریاستی گیسٹ ہاؤس میں بیٹھے، لندن میں تھے تو ریاستی عہدیداروں نے اس کو وہاں سے روانہ کیا. تو یہ ساری کوششیں جو ہیں، یہ ساری تو نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف جو ہے، اور پھر اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے، یہ ٹیسٹ کیس ہوتا ہے نا کہ جب آپ کی ڈیل ہوتی ہے، جب آپ کی ارینجمنٹ ہوتی ہے تو آپ کو عدالتی محاذ پہ بھی ڈھیلیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں نا. یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے. افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری عدلیہ کچھ ایسی ہی ہے، وہ انصاف قانون وہ باتیں بعد کی باتیں ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ کی ارینجمنٹ ہو جاتی ہے تو جو عدلیہ آپ کو جو ہے وہ ریلیف نہیں دینا چاہ رہی ہوتی، دیتی نہیں ہے، وہی عدلیہ آپ کو پھر ایئرپورٹ پہ ہی بیٹھ کے آپ کے بایو میٹرک کرا لیتی ہے. آپ کے لیے جو عدالتیں وہ ایئرپورٹ پہ ہی لگ جایا کرتی ہے. یہ حقیقت پہ مبنی باتیں ہیں، اس سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے. لیکن اب نواز شریف جو ہے وہ آج 21 ہی ہے، مینار پاکستان پہ بہت بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں. لیکن دیکھتے ہیں وہ بڑا جلسہ کتنا بڑا ہوگا کیا. لیکن یہ ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ مینار پاکستان کا جو جلسہ ہے نا، اس کی بڑی ایک تاریخ ہے. کسی دور میں سب سے زیادہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا اگر کوئی جلسہ کیا ہے تو بی بی شہید نے کیا ہے. اس کا ریکارڈ تو کوئی بھی نہیں توڑ سکتا. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ جب عمران خان کو لانچ کیا جانا تھا تو اسی مینار پاکستان پہ ایک بہت بڑا جلسہ کروا کے عمران خان کو جو ہے وہ لانچ کیا گیا قومی منظر نامے پہ، پھر اس کو وزیر اعظم بنایا گیا. تو اب اسی کی ایک کڑی ہے. نواز شریف صرف کردار بدل جاتے ہیں، چہرے بدل جاتے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا سسٹم جو ہے جو وہ بالکل وہی رہتا ہے. تو اب وہ جو کل کو عمران خان کے لیے جو اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی، آج وہی کچھ جو ہے وہ نواز شریف کے لیے ہو رہا ہے. تو یوں نواز شریف جو ہے وہ مینار پاکستان پہ جلسہ کر رہے ہیں، اور کوشش ہو رہی ہے کہ اس جلسے کو یوں بڑھا چڑھا کے پیش کیا جائے تاکہ وہ جو امید پاکستان کی سٹیمپ لگی ہوئی ہے اس کو تھوڑا بہت اس میں حقیقت کا رنگ جو ہے وہ ہمیں نظر آ جائے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. لیکن ایک بات بڑی سادہ سی ہے، لیکن وہ سچ بات ہے، آپ کو شاید سننا پڑے گی، کڑوی بات ہے کیونکہ سچ ہمیشہ کڑوا بھی ہوتا ہے. وہ بات کیا ہے کہ ایک تصور دیا گیا، اور اس طرح کے نواز شریف کے جو ہیں وہ سعودی عرب کے ساتھ، دبئی کے ساتھ، قطر کے ساتھ بہتر تعلقات ہیں. تو پاکستان جو اس ٹائم زبوں حالی کا شکار ہے، تو اس کو اس ٹائم جو ہے وہ نکالا جا سکتا ہے جب قطر، سعودی عرب، دبئی جو ہے وہ پاکستان کو ہیلپ آؤٹ کریں گے. اور پھر اسی تاثر پہ جو میڈیا پرسیپشن بنائی گئی پی ایم ایل این کی جانب سے، اسی میڈیا پرسیپشن کی وجہ سے اپنے جو آرمی چیف ہیں وہ یہ کہنے پہ بھی
مجبور ہو گئے کہ جو انہوں نے تاجروں کے ساتھ میٹنگ کی تھی تو اس میں برملا انہوں نے یہی کہا تھا کہ جی سعودی عرب ہمیں اتنا ہیلپ آؤٹ کرے گا، دبئی کرے گا، وہ کرے گا، اور پاکستان کی معیشت کو ہم ایک دفعہ پھر سے پٹڑی پہ ڈال دیں گے۔ لیکن جب اب میں آپ کو حقیقت بتاؤں، حقیقت کیا ہے، حقیقت کو آپ دیکھیں، ضرور دیکھیں۔ نواز شریف لندن سے اڑتا ہے تو یہ پہنچتا ہے سعودی عرب۔ سعودی عرب میں کتنے دن یہ بیٹھا رہا وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ تو سعودی عرب میں اس نے سب سے زیادہ اٹیمپٹ کیا کی، یہی اٹیمپٹ کی کہ میری کسی طریقے سے محمد بن سلمان سے میرے ملاقات ہو جائے۔ محمد بن سلمان نے اس کو ٹائم نہیں دیا، یہاں تک کہا گیا کہ صرف 5 منٹ کا بھی ٹائم نہیں ملا۔ پھر یہ کہا گیا کہ ایک تصویر تک بنوا لی جائے، وہ بھی اس کو ٹائم نہیں ملا۔ پھر اس کے بعد یہ مایوس ہو کے دبئی چلا گیا۔ دبئی کے رولر بھی اس کو انہوں نے کوئی خاص لفٹ نہیں کرائی، کیونکہ وہ خود آج کل ان دنوں بزی ہیں۔ اور قطر والا معاملہ آپ کے سامنے ہے کہ سیف الرحمان کی بیٹی کو طلاق ہونے کی وجہ سے سیف الرحمان ہی ان کا مین کرتا دھرتا ہے، تو وہ بھی قطر والے دروازے اس پہ بند ہو گئے۔ تو یوں ایک جو تاثر تھا کہ دبئی سے، سعودی عرب سے، قطر سے اتنے پیسے لائے گا، تو وہ تو سارا اب نہیں ہوگا۔ لیکن اس میں ایک اور چیز بھی میں آپ کو بنیاد اور بیس بتاتا چلوں، آپ اس کو ضرور اپنے مائنڈ میں رکھیں۔ بات یہ ہے کہ جو سعودی عرب، جو دبئی، جو قطر نے ہمیں پیسے دینے تھے، اب وہ پیسے پاکستان کو دینے کی بجائے وہ تو دیں گے حماس کو، سوری حماس نہیں، فلسطین کو، ٹھیک ہے۔ فلسطین میں انہوں نے ریکنسٹرکشن کرنی ہے، پورا فلسطین کا ستیہ ناش کر دیا گیا ہے۔ تو اب جو ہیلپ آؤٹ، جو امداد پاکستان کو سعودی عرب سے یا عربوں سے ملنی تھی، وہ تو اب فلسطین میں جائے گی۔ تو یہ جو غبارے قائم کیے گئے تھے، یہ جو ہوا بھری گئی تھی، تو یہ تو ہوا بس، اب آپ کو کیا کہوں، آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ تو پھر بھی امید پاکستان اس کو بنا کے ضرور رکھو، لیکن بات یہ ہے کہ حقیقت سے انکار تو نہیں ہو سکتا نا۔ اب اگر ہم زمینی حقائق کی بات کریں، بات یہ ہے کہ نواز شریف یا پی ایم ایل این، یہ آخری حربہ ہے پی ایم ایل این کا اس میں جان ڈالنے کا، کیونکہ عوام میں جو ہے وہ سپیس نہیں بن پا رہی۔ اب نواز شریف واپس آئے ہیں تو پوری پی ایم ایل این کی یہ اٹیمپٹ ہے کہ نواز شریف جب واپس آئیں گے تو پی ایم ایل این میں جان پڑے گی۔ اب پی ایم ایل این خود کیا ہے، پی ایم ایل این کا تو اس ٹائم بیانیہ ہی ختم ہو چکا ہے۔ انہوں نے پہلے جو بیانیہ بنایا، مزاحمت کا بیانیہ، تو خود نواز شریف نے اس کو خیر بات کہہ دیا اور کہا مٹی پاؤ نہ ہم جو ہے وہ جرنیلوں کو، اور یہ جو سارا اینٹی اسٹیب بیانیہ تھا، وہ سارا بیانیہ پہ اس نے مٹی ڈال دی، تو وہ بیانیہ ختم ہو گیا۔ تو اب ڈیل کے تحت جب واپس آ رہے ہیں تو اب نواز شریف کے پاس عوام میں جانے کا کیا مطلب ہے، کیا نریٹو ہوگا، کیا بیانیہ ہوگا؟ تو یہ ابھی 21 اکتوبر، یہ جو آج کا مینار پاکستان کا جلسہ ہے، وہ اب منزل طے کرے گا، وہی بتائے گا کہ نواز شریف آج کیا بیانیہ بناتے ہیں۔ لیکن کہا جا رہا ہے کہ جی نواز شریف دل کی باتیں کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ دل کی باتیں کیا ہیں، کہ آیا نواز شریف دل کی باتیں جو اسٹیبلشمنٹ والوں کے ساتھ کر رہے ہیں وہی باتیں عوام سے کرتے ہیں، یا عوام کو کوئی اور لالی پاپ دیتے ہیں؟ تو یہ اب چیزیں جو ہیں آج کے جلسے سے واضح ہوں گی۔ لیکن امید پاکستان کی توقع آپ مان سکتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اس شخص میں کو میں امید کہوں پاکستان کی، کیونکہ جب پاکستانیوں کو اس کی ضرورت تھی تو اس ٹائم تو اس کی کلچ پلیٹیں ہی جواب دے گئی تھیں، اور یہ 50 روپے کا اسٹامپ پیپر جو ہے وہ سائن کر کے باہر چلا گیا تھا۔ تو اب جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے تو اب امید پاکستان کا برانڈ یا ٹھپا لگا کے اس کو پیش کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں، ابھی مستقبل کا منظرنامہ واضح ہوگا تو ہی ہم آپ کو مزید کچھ بتا سکیں گے۔ ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ جڑے رہیے طیب لوچ کے ساتھ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔